وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المکرم کے پیر کے دن کا ایک وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ بہت ہی مقرب وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دنیا میں اور آخرت میں ہر ذلت سے بچائے گا، دنیا اور آخرت کی ہر ٹینشن پریشانی سے بچائے گا۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے، ذلت سے نکال دیتا ہے۔ اور سوموار کا دن یہ بڑا ہی برکت والا دن ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں میں تشریف لائے، ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور آپ کا وصال ہوا۔ اب جو پیر کا دن ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور آج بھی اہل عرب بالخصوص حرمین شریفین کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور باقاعدہ مغرب کی نماز سے پہلے افطار کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ میں مدینہ شریف میں ابھی چند دن پہلے گیا تو جو صاحب مفتاح روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی چابی ہے، اور وہ صفائی بھی کرتے ہیں روضہ اطہر کی، اور چابی سے تالا کھول کے اندر داخل بھی ہوتے ہیں، اور وہ حبشی ہیں، شیخ نوری حافظ اللہ تعالی۔ تو مجھے دعوت دی کہ آپ نے میرے ساتھ کھانا ہے، افطاری بھی کرنی ہے، اور میرے ساتھ یہ افطار کا وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر درود و سلام پڑھنا ہے، قصیدہ بردہ بھی اور دلائل الخیرات کے بھی کچھ درود شریف۔ تو میں الحمدللہ بر وقت گیا، اور وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قدمین رسول کی طرف ہم بیٹھ گئے، اور وہاں پر باقاعدہ آدھا گھنٹہ پہلے دسترخوان بچھنے شروع ہو گئے، اور بہترین ان کے لیے اہتمام تھا، پورا حرم میں یہ چیز تھی۔ اور پھر ان کے ساتھ ہماری بات ہوتی رہی، وہ ہمیں بتاتے رہے قصیدہ بردہ، دلائل الخیرات اور مختلف حزب البحر کے متعلق اجازت دیتے رہے اور نسبت بتاتے رہے۔ پھر افطاری بھی ساتھ کی، نماز بھی ساتھ ادا کی۔ تو یہ چیز سوموار کا دن تھا، تو فرمانے لگے کہ ہر سوموار کو میں روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے، یہ میلاد اور ولادت رسول کا دن ہے۔ اب یہ روزہ رسول کے پاس بیٹھنے والے ولادت کے دن شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، سنت رسول کو سامنے رکھ کے، اور ہم یہاں بر صغیر میں بیٹھ کے نہ سوموار کے دن کی ویلیو پتہ، نہ ولادت رسول کی افادیت کا پتہ کہ روزہ رکھنا چاہیے، یہاں روزہ رکھنے کے بجائے اس دن کو عید کہہ دیتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز ہی نہیں عید کہنا، چونکہ عید صرف دو ہیں، بقر اور عید الفطر۔ تو اس لیے یہ عمل جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سوموار کے دن آپ نے کرنا ہے، اور اس دن آپ اگر یہ وظیفہ پڑھیں گے 313 مرتبہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ درود شریف ایسا بہترین ہے کہ جو 313 سوموار کے دن پڑھ لے کسی بھی لمحے، تو اگر روزہ رکھ کے افطاری میں پڑھ لے تو کیا ہی اس کے انورات ہیں۔ نہ دنیا میں آپ کو کوئی ذلیل کر سکے گا، نہ آخرت میں۔ اللہ آپ کو آخرت میں مقام دے گا، دنیا میں بھی مقام دے گا۔ شفاعت رسول اس بندے پہ واجب ہو جاتی ہے جو اس درود شریف کو اپنا وظیفہ حیات بنا لیتا ہے۔ آپ اس درود شریف کو پڑھا کریں، اور خاص طور پہ یہ دن ہو یا کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی سوموار پڑھ سکتے ہیں، عام دنوں میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔